توجہ چاہوں گا آپ کی میں. تین، میرے آقا فرماتے ہیں نہ مال دیکھو، نہ خاندان دیکھو، نہ اس کا خوبصورت اور حسین ہونا دیکھو. فرمایا اے بندے صرف عورت سے نکاح اس کے دین کی وجہ سے کرو. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. محبت و پیار کے ساتھ بارگاہ رسالت میں 3 مرتبہ درود پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین، آج کی یہ محفل ہم سب کے پیارے محترم سلیمان غلام رسول مصطفی صاحب کی شادی خانہ آبادی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. الحمدللہ تمام بھائیوں کی شادیوں پر اس خاندان نے حضور کی ذکر کی محفل کا ضرور اہتمام کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ذکر مصطفیٰ کی برکت سے سارے اپنے گھر کے اندر خوش ہیں اور خوشحال ہیں. محترم مکرم بھائی غلام رسول صاحب مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے اپنے تمام بچوں کی شادیوں پر بڑے خوبصورت اور احسن طریقے کے ساتھ حضور کی محفل مجلس میلاد شریف کی محفل سجائی. یہ ان کا جو سلسلہ آغاز ہوا تھا، ان کے صاحبزادوں نے، ان کے بھائیوں نے، محترم بھائی سلیم صاحب اس کو جاری رکھا. میں دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقہ سے اس خاندان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. ان بھائیوں کو پیار، محبت، اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اس خاندان کی ایک اور خوبی بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں. جتنے بھی احباب تشریف فرمائے سب میری طبیعت سے واقف ہے. میں خوشامد نہیں کرتا الحمدللہ. اس خاندان میں ایک خوبی اور ایک کمال یہ ہے کہ اس خاندان کے اندر اس وقت 3 بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. 2 کر چکے ہیں اور 1 کرنے والا ہے. نہ صرف حفظ بلکہ بھائی سلیم صاحب کے 2 صاحبزادے مولانا محمد عمران سلیم صاحب، مولانا محمد عمیر صاحب ماشاءاللہ باقاعدہ عالم دین ہے. اس کے ساتھ ساتھ دنیوی تعلیم سے بھی آراستہ ہے. کسی بھی خاندان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ دین ان کے گھر میں. تو جو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، وہ مزید پڑھے. جو پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے لے. بڑی محبت، بڑے ذوق کے ساتھ آپ نے نعت خواں حضرات کو سماعت کیا. تو میں چند 1 منٹ آپ کی خدمت میں نکاح کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ دولہا میاں ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں. ان کی جو دلہن ہے وہ ہماری بہو، میری ویسے بھی اسٹوڈنٹ ہے. ان کے لیے کچھ خاص باتیں، اور اگر آپ نے توجہ کی تو آپ کو بھی اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. نکاح اور ایمان، یہ 2 چیزوں، توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے. حسرین بیٹھ جاؤ. ایمان
نکاح، یہ دو اتنی اہم عبادتیں ہیں کہ انسانیت کا جب سے آغاز ہوا ہے تب سے یہ دونوں اہم عبادتیں ہیں۔ انسانیت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے، انہی سے ایمان چلا اور انہی سے نکاح کا سلسلہ چلا۔ تو یہ ایک قدیم عبادت ہے، ایمان اور نکاح۔ تقریباً تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نکاح کیا، سوائے ایک چند ایک۔ خود میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نکاح کیا بھی اور نکاح کرنے کی ترغیب اور تلقین بھی فرمائی۔ یعنی نکاح سنت انبیاء بھی ہے اور سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ توجہ آپ نے کرنی ہے، میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ نکاح انبیاء کی بھی سنت ہے، میرے اور آپ کے آقا کی بھی سنت ہے۔ یہ اتنی اہم سنت ہے نکاح کہ اگر کسی صحابی نے نکاح کے بغیر زندگی گزارنا چاہا تو حضور نے منع فرمایا، حضور نے منع فرمایا۔ اچھا، وہ صحابی حضرت عثمان بن مظعون، وہ جو صحابی تھے، وہ نکاح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ نکاح نہ کرنے کی وجہ کوئی اور نہیں تھی، وہ نکاح اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں نکاح کروں گا تو میری مصروفیت بڑھ جائے گی، مصروفیت بڑھے گی تو عبادت میں خلل آئے گا، تو لہٰذا میں نکاح نہیں کرتا تاکہ میری عبادت، میری ریاضت اور جوہد اور مجاہدہ میں کوئی فرق نہ آئے۔ اس لیے حضور سے اجازت چاہی، میرے اور آپ کے کریم آقا نے ان کو اجازت نہیں دی۔ پتہ چلا کہ حضور نے نکاح کیا بھی، نکاح کی ترغیب بھی دی، اور نکاح کے بغیر زندگی گزارنے سے حضور نے منع بھی فرمایا۔ اب نکاح کرنا کتنا اہم ہے، اس پہ چند ایک اور حدیث میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے جوانوں کی جماعت، نوجوانوں کی جماعت، نکاح کرو۔ کیا کرو؟ جوانوں سے فرمایا نکاح کرو۔ کیوں؟ فرمایا نکاح کرنے کی وجہ سے نگاہ بچ جاتی ہے۔ توجہ ہے آپ کی، خصوصاً جو جوان ہے یہ حدیث پاک یاد کر لیں اور گھر جا کر سنائیں بھی، بوڑھے بھی سنا سکتے ہیں، فائدہ ہوگا۔ یہ شادی کی محفل ہے نا، تو آپ ذرا چہرے پہ مسکراہٹ لائیں، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرمایا جوانوں کی جماعت نکاح کرو۔ کیوں نکاح کرو؟ فرمایا نکاح سے نگاہ بچ جاتی، نکاح سے نگاہ مطلب بندہ بری چیزوں سے، بدکاری سے اور بدعملی سے بچ جاتا ہے۔ فرمایا اگر تم نکاح کر نہیں سکتے، یعنی تم بیوی کی ضروریات، اس کا نان و نفقہ نہیں ادا کر سکتے، پھر فرمایا تمہیں چاہیے کہ تم روزہ رکھو۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندہ بیوی کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، نان و نفقہ مہر ادا نہیں کر سکتا، فرمایا نہیں، اول تو نکاح کرو، نہیں کر سکتے تو روزہ رکھو۔ کیوں؟ فرمایا نکاح سے بھی نگاہ بچتی ہے اور روزے سے بھی شہوت ختم ہوتی ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہمارے ہاں، فرمایا کہ 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کتنی وجہوں سے؟ یہ مشکات شریف اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث آپ کو ملے گی۔ فرمایا ایک وجہ عورت سے 4
وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے. فرمایا ایک وجہ لمالیہا، اس عورت کا مال ہے. اب یہاں اس حدیث پاک میں آپ کو یہ چیز سمجھنے کو ملے گی کہ نکاح کرتے وقت کس طرح کی عورت کو اپنے بیٹے کے لیے منتخب کرنا چاہیے. فرمایا نکاح عورت سے 4 وجہوں سے کیا جاتا ہے. ایک اس کے مال کی وجہ سے کہ عورت مالدار ہے نکاح کرو. دوسری وجہ کیا ہے کہ عورت بڑے خاندان سے ہے اس لیے اس سے نکاح کر لو. جب تم بڑے خاندان میں نکاح کرو گے تو تمہارا تعلق بڑے خاندان کے ساتھ ہے. تیسری وجہ اس وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے، لجمالہا لجمالہا. اور میں چوتھی وجہ لدینہا، اس عورت سے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. اب 4 وجہ حضور فرماتے ہیں 4 وجہوں سے عورت سے نکاح ہوتا ہے. ایک مال، ایک حسب، ایک خوبصورتی اور ایک دین. توجہ چاہوں گا آپ کی میں دین. میرے آقا فرماتے ہیں نہ مال دیکھو، نہ خاندان دیکھو، نہ اس کا خوبصورت اور حسین ہونا دیکھو. فرمایا اے بندے صرف عورت سے نکاح اس کے دین کی وجہ سے کرو. کس وجہ سے کرو؟ دین کی وجہ سے. کیوں؟ دین کی وجہ سے کیوں نکاح کرے؟ مال کی وجہ سے کیوں نہ کرے؟ حسب نسب کی وجہ سے کیوں نہ کرے؟ اور خوبصورتی کی وجہ سے کیوں نہ کرے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ تینوں چیزیں ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. مال فنا ہونے والی چیز فنا ہو جائے گا. حسب نسب کی اسلام میں اہمیت نہیں، اسلام تقوی کو ترجیح دیتا ہے. خوبصورتی وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. فرمایا دین ایسا ہے کہ دین قبر کے اندر بھی تیرے ساتھ جائے گا. اور حضرت اقبال نے یہاں بڑی خوبصورت بات کہی، میں چاہوں گا توجہ کریں. آپ فرماتے ہیں بے ادب ماں با ادب اولاد جن نہیں سکتی. بے ادب ماں با ادب اولاد جن نہیں سکتی، مادنے زر مادنے فولاد بن نہیں سکتی. کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں با ادب ہو، تم چاہتے ہو کہ تمہارا آنے والا بیٹا اور بیٹی اللہ اس کے رسول کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہو، تو فرمایا پھر تم پہ لازم ہے کہ نہ مال دیکھو، نہ جمال دیکھو، نہ خاندان دیکھو. دیکھو تو دین دیکھو. دیکھو تو بولو یار، دیکھو تو دین دیکھو. پتہ کیوں؟ باپ نیک ہو نا، باپ نیک ہو تو دین گھر کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے. جملے دل کی تختیوں پہ لکھیے، میں رٹ کے تقریر نہیں کرتا، میں مطالعہ کر لیتا ہوں اس کے بعد بیٹھ جاتا ہوں. فرمایا بزرگ فرماتے ہیں دین جو ہے نا، دین باپ اگر نیک ہو تو دین گھر کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے. اگر ماں نیک ہو تو دین نسلوں تک جاتا ہے. دین کہاں تک جاتا ہے؟ نسلوں تک جاتا ہے. فرمایا نہ مال دیکھنا ہے، نہ خاندان دیکھنا ہے، نہ ظاہری حسن و جمال دیکھنا ہے، فقط یہ دیکھنا ہے کہ یہ عورت دیندار ہے. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی، ہمارے نوجوانوں کہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، خوبصورتی کو ترجیح دیتے. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں خوبصورتی کو نہیں دیکھو بلکہ دین کو دیکھو. کس کو دیکھو؟ دین کو دیکھو. تو نکاح کرتے وقت دیندار بچی کا انتخاب تاکہ آنے والی جو نسل ہے وہ مسلمان ہو. کیونکہ ماں گود کے اندر اور ماں باحیا ہو نا تو اولاد باحیا ہو. ماں باادب ہو تو اولاد باادب ہوتی. اور گھر میں ماحول جو دینی ہوتا ہے اس کو بنانے میں ماں کا مرکزی کردار ہوتا ہے. کیونکہ باپ تو سارا دن گھر سے باہر، اس لیے فرمایا دیندار عورت کو ترجیح دو. پھر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وبارکہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اچھا میں اس حدیث کی شرح میں ایک اور حدیث آپ کو فرمایا کہ مال نہیں دیکھنا، خاندان نہیں دیکھنا، حسب نہیں دیکھنا، دین دیکھنا.